السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، کن لوگوں کی طرف، قیل لہم جن سے کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا، کفو ایدیکم اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ کفو کا روٹ کاف فے ہے، کف ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں نا، تو کفو کا معنی ہے ہاتھ روک کے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جنگ کی بجائے، جہاد کی بجائے دو اور چیزوں پر توجہ رکھو، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نماز کی ادائیگی، اور نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز جو ہے وہ خاص ذاتی عبادت ہے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے جس میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس میں بندے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی عبادات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ نمبر 1 اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور نمبر 2 بندوں سے تعلق مضبوط کرو، بندوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور یاد رکھیے کہ ان دونوں عبادات میں نیت اور طریقہ دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ ویسے ہی ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو وہ وضو شمار نہیں ہوگا، چاہے آپ وہ سارے اعضاء دھو لیں جو وضو کے ہیں، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح طریقہ درست ہونا چاہیے، سیم نماز میں ایکشنز درست ہونے چاہیے، زکوٰۃ میں نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ڈھیروں مال کسی پہ خرچ کر رہے ہیں اور آپ کی نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ مال دینا عبادت شمار نہیں ہوگا، یعنی وہ خاص عبادت جس کا نام زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ اگر ان سے کہا جائے کہ زکوٰۃ دو تو وہ کہتے ہیں ہم تو سارا سال ہی دیتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سارا سال دینے والی بات نہیں، اس میں مخصوص مقدار میں، مخصوص وقت میں، مخصوص طریقے پر اور مخصوص لوگوں کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے خرچ کرنے کی جگہ بھی مقرر ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ یہ حکم مکی زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ کب یہ کہا جا رہا تھا لوگوں سے کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو؟ مکہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، خاص طور پر غلام اور نچلے طبقے کے لوگ جن کا کوئی مددگار نہ تھا۔ ان میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا، اور زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے وہی تھے، تو ان کی شامت آ جاتی، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت معزز بھی تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو اتنا حق تو ہے کہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے لے، زیادتی نہ کرے لیکن ظلم کا بدلہ تو لے سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر ابھی نہ وہ تیاری تھی اور نہ ہی وہ طاقت تھی ان کے پاس کہ جس سے وہ واقعی ظلم کا مقابلہ کر سکیں، تو انہیں کیا حکم دیا گیا کہ ابھی تم جنگ نہیں کرو گے، جواب نہیں دو گے، ہاں اپنے اندر کو مضبوط کرو گے، خود کو تیار کرو گے۔ اور کس طرح؟ اللہ سے اپنا تعلق درست کر کے اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ، یعنی ان کا حق دے کر زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو ہم عزت والے تھے، جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ یعنی اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے تھے جب ہم اسلام سے پہلے کی حالت میں تھے، تو مراد یہ تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم جواب دے سکیں ظلم کرنے والوں کو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ابھی ہمیں جواب نہیں دینا، لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا
تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا. اس وقت جب حکم آ گیا تو بعض لوگ جنگ سے رک گئے، پھر وہ گھبرانے لگے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جنہیں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو لیکن نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، لڑنا، یعنی جب وہ پہلا حکم منسوخ ہوا، اب ظلم کرنے والوں کو جواب دینے کی اجازت مل گئی. اذا فریق منہم، تو ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا. اور کیسا ڈرنا؟ کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایک وقت تھا کہ جب جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی تو لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ملے. اب کیا ہوا کہ اجازت مل گئی تو اب کیا کرنے لگے لوگ؟ اجازت ملنے پر لوگوں سے ڈرنے لگے. اور کیسے ڈرنے لگے؟ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیہ، یا پھر اس سے بھی بڑھ کے ڈرنا، اس سے بھی شدید ڈر. یعنی سب سے زیادہ ڈر ہمارے اندر، ہمارے دل میں کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. لیکن عام طور پر انسان کی کمزوری کیا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، بندوں سے ڈرتا ہے. وقالو، اور وہ کہنے لگے، کون؟ ڈرنے والے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں جنگ کا حکم کیوں دیا؟ وکتب علی کا مطلب پیچھے آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، فرض کرنے کے معنی میں ہے. لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں. اخرتنا کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ خا را، آخر اخیر اسی سے ہے. ڈیلے کرنا، ملتوی کرنا، پوسٹ پون کرنا. الی اجل قریب، کچھ اور مدت، قریب کی مدت، کچھ وقت اور ہمیں مل جاتا تیاری کے لیے، ابھی سے ہم پر جنگ کیوں فرض ہو گئی؟ قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. دنیا کی متاع بہت قلیل ہے. کیوں قلیل ہے؟ کوئی ایک بات بتائیے سالڈ سی کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، یہاں کی چیزیں بھی ختم ہونے والی ہیں اور خود انسان بھی ختم ہونے والا ہے. بعضوں کا چیز نہیں ختم ہوتی، گھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، گھر کے اندر کا فرنیچر بھی وہیں ہوتا ہے، لیکن گھر والا چلا جاتا ہے. اور اس میں کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی پیغمبر ہو، ولی ہو، عام انسان ہو، سب کو جانا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، سب آنے والے گئے ہیں، آپ کو بھی جانا ہے. تو اس لیے دنیا کا فائدہ ہے ہی تھوڑا، کیونکہ فائدہ اٹھانے والے اور فائدے کی چیزیں دونوں ہی عارضی ہیں، جانے والی ہیں. والآخرۃ، اور آخرت، خیرٌ، بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقی، اس کے لیے جو ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا قلیل ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. جیسے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن وہ کس کے لیے بہتر ہے؟ یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی والآخرۃ خیر لمن اتقی. یہاں شرط ہے آخرت کی بہتری کی. دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے تو بہت اچھی، لیکن اس کے لیے اچھی ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر نیکی کا شوق ہے. اور تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور گاڈ کانشسنس. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دیکھیے تقوی جو ہے امید اور خوف، محبت اور ڈر، دونوں چیزیں، لیکن ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کریں تو زیادہ جامع اور کمپریہنسو ڈیفینیشن جو بنتی ہے تقوی کی، یا تقوی کے مفہوم کے اندر جو چیز آتی ہے، اللہ سے ڈر کے نیکی اختیار کرنا اور برائی چھوڑ دینا، یہ تقوی ہوتا ہے. کیا ہے تقوی؟ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی محبت میں نیکیوں کو اختیار کرنا. یعنی دو لفظ کر لیں آپ، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا.
تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا، گناہ سے بچنا، اور اس کا محرک یا اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی؟ اللہ کا ڈر، یعنی اللہ کا ایسا ڈر کہ جو آپ سے نیکی کرا لے اور برائی سے آپ کو بچا لے. یہ ہے اصل تقوی. ذرا سوچئے اس پر، زیادہ جامع ہو گیا نا. یعنی اگر ہم صرف ڈرنے کی بات میں یہ سوچیں نا، اگر کوئی یہ کہے کہ بس صرف گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، تو یہ بات نہیں بنتی. خالی گناہ چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ تو ویکیوم ہو جائے گا نا، پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی. تو ایک طرف گناہ چھوڑنے ہیں اور دوسری طرف ان کی جگہ نیکی کرنی، یعنی ایک چیز چھوڑنی ہے اور ایک چیز اختیار کرنی ہے. اور یہ دونوں چیزیں کسی دنیاوی فائدے یا کسی انسان کے ڈر سے یا کسی انسان کے پریشر سے یا کسی ہوم ورک کے طور پر یا کسی ٹیسٹ کے لیے نہیں یا کسی اسائنمنٹ کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر سے. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نیکی کا موقع ہوتا ہے لیکن ہم سستی کر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے کبھی. یا ایک گناہ سے بچنے کا ہوتا ہے موقع لیکن ہم سستی کر جاتے. لیکن جب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے آج نہیں کیا، اب نہیں کیا، اور اس موقع کو گنوا دیا اور یہ چلا گیا، تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو کہ اے بندے، میں نے تجھے توفیق دی تھی، تیرے سامنے موقع دیا، تجھے چانس دیا تھا، تجھے اس سچویشن میں لا کھڑا کیا اور تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھیں نا، اگر ہمارے سامنے نیکی کا کوئی موقع آتا ہے اور ہم اس قابل اس وقت ہوتے، بعض اوقات تو واقعی ممکن نہیں ہوتا، ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لمٹس ہیں ہر ایک کی. ایک وقت میں کئی ایک نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، ہم ایک ہی کر سکتے ہیں نا، ایک وقت میں 2-3 تو نہیں کر سکتے. تو اس میں اگر ایک کر لیں، ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا کچھ تو کریں. اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے اور بیکار میں زندگی ضائع کرے تو پھر اس شخص کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے آخرت میں میدان حشر سے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے. تو صرف گناہ سے بچنا کافی نہیں، نیکی کرنا بھی ضروری. اور صرف نیکی کرنا بھی کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ گناہ سے بچا جائے. کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر صرف اچھی غذا کھائے اور جراثیم سے پرہیز نہ کرے یا ہلاکت والی چیزوں سے پرہیز نہ کرے، زہر کھانے سے پرہیز نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ اچھی غذا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص صرف ڈائٹنگ ہی کرتا چلا جائے، کچھ بھی نہ کھائے، تو کیا ہوگا؟ سروائیو نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں. یعنی ڈائٹنگ کا مطلب صرف غذا چھوڑ دینا نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی اور ڈائٹنگ کو آپ آمنے سامنے کر لیں، بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. تقوی از ڈائٹنگ، ٹھیک ہے؟ تو صحیح ڈائٹنگ کیا ہے؟ جنک فوڈ چھوڑ کر ہیلدی فوڈ ہو، اور وہ بھی اپنی لمٹس کے اندر ہو. کیونکہ ہیلدی فوڈ کے نام سے بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حد سے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، شرط لگا دی نا، آخرت بس اس کی اچھی ہے جس میں تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ جو ایک طرف انسان سے نیکی کرا لے، اللہ کا ایسا ڈر جو ایک طرف نیکیوں کی طرف انسان کو پش کرے اور دوسری طرف گناہ سامنے آئے تو اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی. فتیل، دیکھیے کسی بھی چیز کی حقارت یا کسی بھی چیز کی کمی کو بتانے کے لیے عربی زبان کے اسلوب میں 3 لفظ آتے ہیں، اور تینوں کھجور کی گٹلی سے متعلق ہیں. لہٰذا آپ سب کو ایک ایک کھجور کھانے کی ضرورت ہے جس سے آپ پھر یہ تجربہ کریں. تو کھا کے ان چیزوں کو دیکھیے، یہ اپنا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک قطمیر ہوتا ہے، ایک نقیر ہوتا ہے، اور ایک فتیل ہوتا ہے. نقیر، فتیل، قطمیر، اور تینوں ہی کھجور سے متعلق ہیں، اور تینوں کے اندر حقارت پائی جاتی. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عربوں کی زندگی میں جو جو چیزیں تھیں ان سے قریب کی مثالیں لا کر ان کو بات سمجھائی گئی. نقیر نقرہ سے، نقرہ کہتے ہیں کھودی ہوئی چیز کو، اور اس نقرہ سے ہی پھر اس کھجور کی ارق نکلتی ہے اگر آپ کھجور کو بوئیں تو. بہرحال وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور فتیل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
کھجور جو ہوتی ہے اس کے اوپر سے اگر آپ اس کا ڈھکن اتاریں، بعض نرم کھجوریں ہوتی ہیں نا، جب آپ ان کے اوپر سے اس کا چھوٹا سا وہ جو ڈھکن سا یا چھلکا سا اتارتے ہیں تو وہ صرف اوپر کا حصہ نہیں اترتا اس کا کاک، بلکہ اس کے ساتھ ایک دھاگا سا بھی نکل آتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کینڈل ہوتی ہے نا، کینڈل کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو بھی فتیل بولتے ہیں. یا دیے کے اندر جو جلانے والی چیز ہوتی ہے وہ فتیل ہوتی ہے. تو ولا یظلمون فتیلا، تنگ کے برابر، تنگ کا بھی بڑا ہو جاتا ہے، فتیل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی اتنا بھی کسی کا حق یا اجر نہیں مارا جائے گا. ولا تظلمون فتیلا. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے کسی بھی کام کے کرنے کا تو اس وقت ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ کام آسان ہو یا مشکل ہو، پھر کر جانا چاہیے. اور یہاں انسان کی ایک اور نفسیات کھولی گئی ہے کہ بعض اوقات جو چیز اس کی پہنچ میں نہیں ہوتی اس کے لیے بڑی تمنائیں کرتا ہے کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا مارکا کرتی اور کیا کیا قربانیاں کرتی، یا یہ کہ اگر میرے بس میں یہ ہوتا تو میں فلاں بڑی اعلیٰ درجے کا کام کرتی. مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اگر مجھے موقع مل جاتا تو آج میں معلوم نہیں اسلام کی کتنی بڑی خادمہ ہوتی. تو یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں جب ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ جب ہمارے آس پاس کوئی مواقع نہیں ہوتے. لیکن جب موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ساری سہولت ہوتے ہوئے بھی، وسائل ہوتے ہوئے بھی، چانس ہوتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر قربانی نہیں کرتے. ہر نیکی کا کام قربانی مانگتا ہے، خواہ وہ نماز ہو خواہ وہ زکوٰۃ. یہاں سمبولکلی دو عبادتوں کا ذکر کیا گیا، ایک طرف نماز کا جو آپ کی پرسنل لائف کا یعنی آپ کا ایک ذاتی فعل ہے، اور ایک طرف زکوٰۃ جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. تو کوئی بھی عبادت یا وہ پرسنل ہوتی ہے یا پھر وہ انسانوں کے حقوق سے متعلق ہوتی ہے. ان دونوں میں انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. تو انسان جب موقع نہیں ہوتا تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ کئی لوگ حج پہ جانے کی اور عمرہ کرنے کی بڑی شدید تمنا رکھتے ہیں اور بڑی خواہش رکھتے ہیں، اور ذکر آتے ہی رونے بھی لگ جاتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر نمازوں میں بھی سستی ہونے لگتی ہے، اور دروازے کے پاس جوتوں کے پاس کھڑے ہو کے جلدی سے نماز پڑھ لی، دیر سے پہنچے، اور بعض اوقات اتنا سامان خرید لیا، اتنی شاپنگ کر لی کہ وہ اندر بھی نہیں جانے دیتے، پھر باہر ہی پڑھ لیتے ہیں. بہت لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے. کن کن طریقوں سے وہاں پہنچتے ہیں، کتنی مشقتوں کے ساتھ، پھر وہاں جا کر جس کام کو جاتے ہیں وہ بھول کر توجہ غیر ضروری چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. چلے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ، اس کے لیے کوئی ایسا وقت رکھے کہ جس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو، یا آپ عبادت کے وقت کے لیے تھک نہ چکے ہوں، یا یہ نہیں کہ آپ اتنا گھوم چکے ہیں بازاروں میں یا اتنا کھا بیٹھے کہ آپ کو اب عبادت کے وقت سستی ہو جائے اور آپ کام نہ کر سکیں. تو ضروری نہیں کہ یہ صرف اسی خاص موقع سے متعلق ہے. جنگ کرنا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو ایک بہت اعلیٰ درجے کی، اس کو ٹاپ کی چیز قرار دی نا، لیکن اس سے نیچے نیچے بھی ہم بہت سے جہاد کرتے رہتے ہیں. اور ان تمام مواقع پر یعنی جہاد اصل میں کیا ہے؟ سمبل ہے جان اور مال کی قربانی کا. جان اور مال کی قربانی کا خواہ وہ ایکچوئل موقع ہو میدان جنگ میں، یا پھر عام زندگی کے میدان میں کہیں بھی دین کے نام پر کوئی کام کرنا پڑے، تو اس وقت پھر عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم سب کا ایک امتحان ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک اور کمزوری بتائی گئی کہ وہ بعض اوقات لوگوں سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. یعنی یہاں اس چیز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ لوگوں کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دینا، یعنی یہاں ڈانٹ بھی تو اسی بات پہ پڑ رہی ہے نا، یہاں ایک قسم کی ڈانٹ ہے. کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہ جو پہلے تو جہاد کی یا قتال کی تمنائیں کرتے تھے، اور جب موقع آیا تو لوگوں سے ڈرنے لگ گئے. تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑنا سخت نقصان دہ ہے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہم سب سے زیادہ واقعی کس سے ڈرتے ہیں؟
اور عام حالات میں نہیں بھی ڈرتے، لیکن جب دین کا کوئی کام ہو، جب دین کی کوئی بات ہو، تو سب سے زیادہ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ لوگوں کا۔ تو آپ ایسی تمام چیزوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں، ان سارے کاموں کی جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں، جو اللہ نے آپ پر لازم کیے ہیں، لیکن آپ صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہے۔ اچھا، لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ بعض اوقات اپنے ہی شامل ہوتے ہیں۔ الناس جو ہے نا، یہ مجموعی لفظ ہے۔ لوگوں میں خواہ آپ کے قریب ترین، چاہے شوہر ہو یا سسرال ہو یا میکے ہوں، کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ سسرال ہی مخالفت کرے، بعض اوقات اپنے بہن بھائی بھی بہت مخالفت کرتے ہیں، یا پھر بچے ہوں، اپنی اولادیں پیچھے پڑ جاتی ہیں بڑی ہو کے، یا پھر آس پاس کے لوگ، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، برادری، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسلام کے دشمن یا دین کے دشمن یا کوئی بھی۔ تو کسی کے ڈر سے اللہ کا حکم چھوڑ دینا۔ بعض لوگ نماز نہیں کسی پبلک پلیس پہ پڑھ سکتے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کہتے بیچارے، اپنے اندر ہی ڈر ہے۔ اصل میں خوف کیا چیز ہے؟ خوف ایک اندرونی نفسیاتی کیفیت ہے جو انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ خوف باہر نہیں، خوف اندر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے ڈرنا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آپ پہ حاوی ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ کسی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس خوف کو نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ نارمل طریقے سے وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اس چیز کی ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اور عام طور پر خوف کا سبب لا علمی ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ لوگ سورج کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، آگ کو سجدے کیوں کرتے ہیں، سانپ کو اپنا الہ کیوں مانتے ہیں، یا اور نقصان دینے والی چیزوں سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ دنیا میں شرک کی سب سے بڑی وجہ کیا چیز بنی؟ ان چیزوں کا خوف، یا ان چیزوں کا رعب، یا ان چیزوں کی عظمت۔ تو انسان پھر اللہ کو بھول کے اس کے آگے سجدہ کرنے لگتا ہے، اس کا مطیع اور فرما بردار بننے لگتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر انسان کو غیر اللہ کے ڈر سے نجات دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ دنیا یا دنیا والوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے۔ جس انسان سے ہم ڈریں، کسی بھی انسان سے جس سے آپ ڈرتے ہوں دین کی بات مانتے وقت، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہو، تو آپ سوچا کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا انالائز کیا کریں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا اللہ کے سامنے کیا بس ہے، کیا زور ہے، کتنا کمزور ہے یہ اللہ کے سامنے، یہ کیا نقصان دے سکتا ہے مجھے۔ حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے اگرچہ ان پہ بہت ظلم ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنا رستہ اور اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو لوگوں کا ڈر لمٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ بالکل آپ بے نیاز ہو جائیں اور بے خوف ہو جائیں، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں کسی کا بھی ڈر نہ ہو، لیکن اکثریت کمزور ہوتی ہے۔ میجورٹی کے اندر لوگوں کا خوف بہت ہوتا ہے، ناک کٹنے کا، اور وہ سب وہم و توہمات اور اپنے ہی دل کی پیداوار ہوتی ہیں زیادہ تر چیزیں۔ اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ علم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو لوگوں کا خود بخود خوف کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ قدرتی سی بات ہے۔ اور انسان عام طور پر کس چیز سے زیادہ ڈرتا ہے؟ جس کو وہ جانتا نہیں ہوتا، جس کی حقیقت اس کو نہیں پتا۔ دنیا کی حقیقت اسی لیے یہاں بتائی گئی کہ تم کس سے ڈر رہے ہو، ایک عارضی اور ناپائیدار چیز سے، ایک معمولی چیز سے، جس کو خود باقی رہنے کے لیے بھی غیر کا سہارا چاہیے، اور جب چاہے وہ اسے ختم کر کے رکھ دے۔ تو قل متاع الدنیا قلیل۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ڈر کے علاوہ دنیا کے جانے کا ڈر ہوتا ہے، دنیا کے نقصان کا ڈر۔ مثلا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کا ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ مذاق اڑائیں گے، یا لوگ ستائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ دیکھیں مکہ میں تو لوگ لٹرلی ستا رہے تھے۔ تفسیر القرآن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ 2-3 پیجز پہ انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ مکہ میں پیش آ رہے تھے، کہ کس کس طرح مختلف صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا۔ حضرت زبیر جب اسلام لائے تو ان کے چچا جو تھے وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کسی کو کوئلے دہکا کے اس پہ لٹایا جاتا تھا،
اور چربی پگھل کے کوئلے بجھا دیتی تھی. اسی طرح کسی کو رسیوں سے باندھ کر ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا مکہ کی تپتی ریت پر. تو وہ سارے واقعات جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں ہسٹری میں اور تفسیروں میں موجود ہیں. کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بہت ڈیٹیلز آپ کو سنائی نہیں جا سکتی، تو تھوڑا سا آپ اگر خود پڑھیں کہ وہ کیا کیا پرسیکیوشن تھی جو مکہ کے مسلمانوں پر ہو رہی تھی، اور ان کے لیے واقعی اسلام کا نام لینا اپنے آپ کو مصیبتوں کو دعوت دینا تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان مصیبتوں سے ڈرے نہیں اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. دوسری چیز جس سے انسان خوف کھاتا ہے وہ اس کی معاشیات کا برباد ہونا ہے، مال کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر میری آمدنی کم ہو جائے گی، پھر میرے وسائل کم ہو جائیں گے، پھر فلاں اور فلاں چیز کو مجھے کٹ کرنا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب آخرت سامنے نہیں ہوتی تو دنیا کے نقصان کو بہت سیریسلی لیتا ہے. یعنی بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے ایک چیز حرام ہے لیکن کیوں نہیں چھوڑتے اس کو، دنیا کا مفاد اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اور جب پتا ہے کہ حرام نقصان دینے والا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہے صرف اس لیے کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دنیا زیادہ اہم ہے ہمارے سامنے آخرت سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دنیا کو تم اہم سمجھتے ہو، متاع دنیا قلیل، یہ سب تو بہت تھوڑا. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو پھر اس کے لیے جو ڈرے اللہ سے، اور ڈر کے کیا کرے، وہ غلط چیزیں اور غلط کام اور حرام کام چھوڑ دے. یہی تقویٰ ہے. جو یہ کرے گا اس کی آخرت اچھی ہے. اور دنیا اگر دیکھا جائے تو کس کس لحاظ سے چھوٹی ہے؟ اپنے عمر کے لحاظ سے، چیزوں کی قدر و قیمت کے لحاظ سے، مدت کے لحاظ سے. دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ سائز دیکھیں گے، کوانٹٹی دیکھیں گے، کوالٹی دیکھیں گے. یہی چیزیں دیکھتے ہیں نا عام طور پر. تو دنیا ایسے تو نظر نہیں آتی جیسے ایک کتاب نظر آ رہی ہے. تو اس کو کس طرح آپ ویلیویٹ کریں گے؟ ایک طرف آخرت کی زندگی کتنی ہے، ٹائم پیریڈ دیکھیے، دنیا کی کتنی، اس جنت کی قیمت کیا ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اور یہاں اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں. اور دنیا صرف یہ نہیں کہ آج کی دنیا یا میرے اور آپ کے سامنے کی دنیا. جب ہم دنیا کا لفظ بولتے ہیں تو اول سے آخر تک لے لیں، آدم علیہ السلام کے زمانے تک قیامت تک کی دنیا کو لے لیں، وہ ساری دنیا و مافیا. جب ہم بولتے ہیں کبھی مافیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مافیا کا دنیا و مافیا جو کچھ بھی ہے اول سے آخر تک. اب آپ دیکھیے کہ ایک وہ ہے دنیا جو میں نے دیکھی میری زندگی میں جو کچھ دنیا آئی، اور ایک وہ ہے جو دنیا کی اصل مدت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اصل مدت بھی آخرت کی اصل مدت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور پھر خاص طور پر وہ حصہ جو مجھے ملا، چاہے وہ عمر کا ہے، چاہے وہ مال کا ہے، چاہے وہ تعداد ہے مختلف چیزوں کی جو آج تک مجھے ملی، کیا ویلیو ہے اس کی اس آخرت کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں. وسعت بھی، کوانٹٹی، ویٹ، کوالٹی، سائز، ہر لحاظ سے کوئی ایک بھی پہلو نہیں. یا تو ہو نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کتاب ویسے تو لمبی ہے مگر موٹی یہ ہے، لیکن دنیا میں تو کسی بھی اعتبار سے نہ اس کا موٹا پانا اور نہ لمبا پانا اور نہ چوڑا پانا اور نہ اس کی لینتھ نہ اس کا سائز، کچھ بھی تو اس کا بڑا نہیں ہے، سب یہ چھوٹا ہے، ہر لحاظ سے چھوٹی ہے. لیکن انسان اس حقیقت کو سمجھتا نہیں، اس کی حقارت کو سمجھتا نہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں بھی تم ہوگے، جہاں بھی، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں پا لے گی. آسمان میں ہوگے یا زمین میں، سمندر میں ہوگے یا کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کی کیو میں، یا کہیں بھی، یا کسی دوسرے پلانٹ پہ. اینما تکونوا، اینا بھی کافی تھا لیکن اینا کے ساتھ جب ماں لگ گیا تو یہ ماں تاکید کے لیے اس کو اور بھی چھوٹا کر دیا، یعنی کوئی جگہ بچتی نہیں. اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، کوئی بھی چیز امیجن کرو. یدرککم الموت، دال رے کاف درک ادراک، پا لینا، پکڑ لینا، پا لے گی تم کو. الموت، موت سے نہیں بھاگ سکتے.
ایک اور جگہ پر آتا ہے قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل، کہہ دیجیے ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا موت سے بھاگنا، اگر تم بھاگو بھی یا قتل سے تو بھاگ نہیں سکتے، ہر جگہ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، بروج برج کی جمع ہے، برج بے جیم کا مطلب ہوتا ہے نمایاں چیز، اسی لیے بارجہ اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بادبان ہوتا ہے، بادبانی کشتی ہوتی ہے، تو برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، بلند بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ تو اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے جو چیز بالکل دوسری چیزوں سے نمایاں نظر آئے، جیسے ہائی رائزز ہیں، مضبوط قلعے ہیں، محلات ہیں، بلند عمارتیں ہیں۔ مشیدہ کا مطلب ہے مضبوط کی ہوئی، پختہ کی ہوئی، پکی بنائی ہوئی۔ اور بروج کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ جو آسمان میں برج ہیں، جعل فی السماء بروجا، اللہ نے آسمان میں برج بنائے۔ تو خواہ تم دنیا کے کسی برج میں ہو، مضبوط عمارت میں کہیں چھپے ہوئے ہو، اونچی عمارت کی مثال اس لیے دی گئی کہ عموماً انسان بچنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے، ایک سیلاب ہو، آندھی ہو، تو عموماً انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی محفوظ جگہ پر ہو۔ اور مشیدہ ہوتا ہے جس کی اینٹیں بھی مضبوط ہوں، ان میں سیمنٹ لگا ہوا ہو اور پھر اس کے اوپر مزید سیمنٹ لگا ہوا ہو، یعنی مشیت یعنی خوب پکا کیا ہوا، چونا وغیرہ پھرا ہوا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اب 3 چیزیں ہو گئی نا، نمبر 1 لوگوں کا ڈر، نمبر 2 دنیا کی قیمت، اور نمبر 3 موت سے فرار۔ یعنی تم اللہ کے حکم سے نافرمانی کیسے کرو گے؟ لوگوں سے ڈرتے تو لوگ تمہیں بچا نہیں سکتے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو تو دنیا بہت جلدی جانے والی ہے، اور اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہیں کہیں بھی پکڑ لے گی آگے۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے لیے وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ منافقین کیا کہتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے؟ حسنہ کا کیا معنی؟ نعمت، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، دراصل اپنے اسلام کے اظہار کے لیے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو کہتے تھے وہ بھی بس ایک محاورے کے طور پہ۔ محاورتاً کا کیا معنی ہے؟ بس وہ جو سنی سنائی کہہ دیتے تھے عام بول چال میں، جسے کچھ تکیہ کلام ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یا اللہ کا نام اوپر اوپر سے لیتے رہنا، اور یہ بھی نہیں پتا نا کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ منافقین بھی جب کوئی نعمت ملتی یا کوئی فائدہ ہوتا مسلمانوں کو تو کہتے یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، سیئہ کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو بری لگے یا دکھ دے یا تکلیف کا ذریعہ ہو، جیسے بیماری یا فقر یا کوئی قحط یا کچھ بھی۔ یقولو، تو وہ کہتے، ہذہ من عندک، یہ تیرے پاس سے آئی ہے، تیری وجہ سے آئی ہے۔ کس کو کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ آپ کو بدنام کر کے آپ کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں سے گھٹائیں، لوگوں کو آپ سے بدگمان کریں، تاکہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں اور نہ آپ کی کوئی بات مانیں۔ کتنی گھٹیا حرکت تھی نا ان کی۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرتے تھے، کہتے تھے بڑا اللہ کا فضل اگر کوئی اچھا دن آتا، اور اگر تکلیف آتی تو کہتے یہ سارا اس کا قصور ہے۔ یہ منحوس آ گیا بیچ میں ہمارے، اس سے پہلے تو ہم سب اچھے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کی یہ چال جو ہے دراصل اسلام کو نقصان پہنچانے، کیونکہ یہ منافق جتنے بھی لوگ تھے یہ اسلام سے محبت نہیں رکھتے تھے، ان کو اسلام اپنے لیے ایک مصیبت نظر آتا تھا کہ یہ ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے، اپنی دنیا کھا کما رہے تھے، یہ بیچ میں انہوں نے یہاں آ کر سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب کر دیا، ہمارا چین لٹ گیا ہے۔ لہٰذا جو ان کے دل میں آتا بولتے رہتے، کبھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے کیونکہ مسلمانوں کو جنگوں میں کامیابی ہوئی تاکہ فائدے حاصل کر سکیں، اور دوسری طرف ان کو کوئی دلچسپی بھی حقیقی نہ تھی۔ تو ایسے میں آپ کو اپنے لیے
نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. سورۃ یاسین میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کی 131 آیت ہے جس میں قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر کوئی اچھے دن آتے انہیں نعمت ملتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، خبردار ان سب کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس قابل. تو پیچھے جو وہ منع کیا گیا تھا نا کہ یؤمنون بالجبت، یعنی شگون اور ان بیکار چیزوں سے پرہیز، تو اسی کی پھر مزید وضاحت آئی. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. میں جب رات یہ پڑھ رہی تھی نا تو یہ پڑھتے ہی میرے دل پہ ایسی تکلیف گزری کہ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے سب کے لیے، ان کو اس قسم کے گھٹیا الزام دیے گئے. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص منحوس کہے اور بلیم کرے کہ ہمارے اوپر ساری مصیبتیں اور ہمارے اوپر سارے مسئلے تمہاری وجہ سے آئے ہیں، تو یعنی کہ کتنا دکھ دینے والا اور کتنا غمگین کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ، کہ کہیں کسی پل چین نہیں لینے دیتے، کوئی بھی چیز جو ہے اس پہ سپیئر نہیں کرتے. اور یہ پھر سو کالڈ مسلمز بھی بنے ہوئے ہیں ساتھ، یعنی جو تو کافر کہتے تھے کاہن شاعر وغیرہ، وہ تو اپنی جگہ تھا، وہ خطاب بھی تھے نا جو مکہ میں آپ کو دیے گئے، اور یہاں ایک دوسری طرح کے خطاب ہیں. اور یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اپنے آپ کو آپ کا ساتھی قرار دیتے تھے. یعنی ہماری اپنی گفتگو کے اندر بھی کنٹرڈکشن ہوتی ہے. ایک طرف اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں. بہرحال وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، قُلْ، آپ کہہ دیجئے یا محمد، کیا كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھے برے دن سب اس کے اذن سے آتے ہیں. کلن سے مراد الحسن اور السیئہ. فما لہؤلاء القوم، پھر کیا ہے ان لوگوں کو، اس قوم کو، کس قوم کو؟ منافقوں کو. لا یکادون، نہیں لگتے، نہیں قریب، یفقہون حدیثا، کہ وہ سمجھے کوئی بھی بات. ان لوگوں کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں. یہ منافقین ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی نظر نہیں آتی. یعنی کہ یکادون کا مطلب ہوتا ہے قریب نہیں آتے، یعنی سمجھ کے قریب بھی نہیں ہیں، تو سمجھ تو بہت ہی دور ہے. انداز دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے تو سمجھتے تو پھر بالکل ہی نہیں. اگر سمجھ کے پاس بھی نہیں پٹکتے، نہیں سمجھے. ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے سمجھنے کے بھی قریب ہونا. تو یہ تو قریب بھی نہیں ہے سمجھنے کے، کہاں کہ سمجھ بھی آئے ان کو کچھ. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، کیا؟ کہ دین کی باتیں، اللہ کا حکم منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بعض بزرگ جب انہیں قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس پر روتے تھے کہ یہ تو منافقین کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی. ہمیں بھی کبھی رونا آیا کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی میری یہ بات؟ اور بعض اوقات ہم ترجمہ جان لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ اصل روح جو ہے یا وہ ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ مقصد کیا ہے. اسی لیے بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتیں کوٹ کرتے رہتے ہیں، جو دل میں آئے کہیں سے کہیں بات لگا دی. تو منافقین کی پہلے پارے میں جو آپ نے صفات پڑھی ان میں 2 صفات کی تکرار ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ لا یشعرون وما یشعرون، شعور سے خالی ہیں. پھر لا یعلمون، علم سے خالی ہیں. یہاں لا یفقہون، لا یکادون یفقہون، لا یفقہون بلکہ لا یکادون یفقہون، سمجھ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بالکل نہ سمجھ لوگ ہیں. تو دین کی سمجھ نہ ہونا منافقت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، یا منافقت کا سبب
دین کی سمجھ سے عاری ہونا ہے، تو کس قدر ضروری ہے کہ انسان اللہ کی باتوں کو سمجھنے والا ہو، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ چاہتا کیا ہم سے اس دنیا میں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان اس کی کوشش بھی نہ کرے تو پھر کہاں کا رہے. اور اس کے برعکس اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو دین کی بات سمجھ آنے لگتی ہے اور اس کے دل میں اترنے لگتی ہے اور اس کا دماغ روشن ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے. لیکن منافقین قرآن سن کے بھی پڑھ کے بھی سمجھتے کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں اترتا. تو یہاں پر بیسیکلی ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو بات نہ سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شگون لینے کی بھی ممانعت ہو رہی ہے. شگون لینا کیا ہوتا ہے؟ فلاں منحوس ہے اور فلاں کا پاؤں ساد ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا مبارک قدم اندر آیا تو یہ ہو گیا، اور فلاں جو ہے وہ آیا تو منحوس قدم، سبز قدم، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے شامت کا شکار ہو، تو قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کی نحوست کہاں ہے؟ اس کی اپنی گردن میں لٹک رہی. کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے نا. تو اسی سے اس کی نحوست، خوش قسمتی اور بد قسمتی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اپنی ذات میں پیدائشی طور پر نہ کوئی خوش قسمت ہے اور نہ کوئی منحوس ہے آخرت کے اعتبار سے. اس کا عمل ہی اس کو خوش قسمت یا بد قسمت بناتا ہے. بہرحال شگون لینا منع ہے. قل کل من عند اللہ. کسی کے آنے پہ اگر کوئی بھلائی آپ کو ملی ہے یا آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ اصل میں اللہ کے اذن سے آئی ہے. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہے. لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو قریب بھی نہیں پھٹکتے سمجھنے کے. پھر فرمایا ما اصابک من حسنۃ، آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ کے فضل سے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی تکلیف آپ کے پاس آتی ہے فمن نفسک، تو وہ تمہارے ہی نفس کی طرف سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اور دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. کس پر؟ آپ کے رسول ہونے پر. اس میں دو رائے، ایک یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آگے وَأَرْسَلْنَاكَ کی جو ضمیر ہے وہ بھی آپ ہی سے خطاب ہے، یعنی آپ سے بھی خطاب ہے اور آپ کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے. تو ہم سب کے لیے ایک عمومی قاعدہ ہے، کیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خیر کی خبر، کوئی خیر کی چیز آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، تو وہ دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے. فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا موجد کون ہے؟ اللہ ہے. اور انسان کو کسی بھی قسم کی جو خوشی خوشحالی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دراصل انسان پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان چاہتے ہیں. خوبی خیر دے کر بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے، اس نعمت کو پا کے اب کرتا کیا ہے. اور پھر تکلیف وغیرہ جب انسان پر آتی ہے تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ان سے سبق سیکھے اور اپنی غلطیوں کو محسوس کرے، اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرے. اور یہ بات بہت بڑی سچائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ فلیش ہوتا ہے نا ذہن میں، یعنی دماغ میں فلیش ہوتا ہے، اور جو غلطی ہم نے کی ہوتی ہے نا وہ ایسے ایک دفعہ فلیش کر کے دکھا دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ فلیش ختم ہو جاتا ہے. پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر شیطان اور وجوہات بتاتا ہے. دوسری جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
کہ جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی تمہارے ہی گناہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، یعنی ان پر تمہیں سزا نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو چیز دکھائے کہ دیکھو یہ فلاں غلطی تھی، تو انسان کے لیے وہ پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، انسان فوراً اعتراف کر لے، اعتراف کر کے کیا کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یہ میری غلطی تھی، میرا اپنا قصور تھا۔ ایسے میں جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، جلد یا بدیر۔ لیکن کچھ لوگ اس موقع پر بھی لا یکادون یفقہون حدیثا، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ یہ مصیبت کیوں ہوئی، ان کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، یا یہ تکلیف کیوں پیش آئی، اس وقت بھی نہیں سوچتے، اور اپنے اندر غلطی تلاش کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، باہر غلطیاں تلاش کرنے لگتے ہیں، دوسروں سے کمپلین کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ ہماری اکثریت کا حال یہی ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم فوراً بلیم اینڈ کمپلین کی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری مصیبتیں اسباب کے پردے میں ہی آتی ہیں، وہ اچانک نہیں ٹوٹ پڑتی، کوئی سبب بنتا ہے، وہ سبب تو بنے گا ہی کیونکہ دنیا اسباب کی ہے۔ جیسے نعمتیں اسباب کے پردے میں آتی ہیں نا، اوپر سے تھوڑی آپ کا رزق پھینکا جاتا ہے، کوئی انسان ذریعہ بنتا ہے، کوئی اور چیز ذریعہ بنتی ہے، تو ذرائع تو ہوتے ہیں لیکن آتا اللہ ہی کی طرف سے، تو اس کو پھر کیا سمجھ کے قبول کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ کوئی بھی کامیابی زندگی میں جو ملی یا نیکی کا موقع ملا، اور اگر تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ جھٹکا لگنے پر جو پہلا فلیش آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھا تم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا نا، اب اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ یعنی یہ چیز ایک دم ہوتی ضرور ہے لیکن بہت سے لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقیقت کو فیس نہیں کرتے، وہ چیز نہیں دیکھتے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اعتراف ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں، لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس سے باہر بھی نہیں نکلتے، پھر حالات درست بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے کیا مطلوب ہے کہ بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ تو فما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ پیغمبر جو ہیں ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے تکلیف، اور پیچھے کہا کہ کل من عند اللہ، تو ان دو آیتوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہماری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے تو بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے تو آتی ہے، ٹھیک ہے، کل من عند اللہ۔ اور پھر پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی جو خطا ہوتی ہے وہ عام انسانوں والی نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے حق میں خطا کیا ہوتی ہے؟ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کی خطا کیا تھی کہ اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے قوم کو تبلیغ چھوڑ دی تھی کہ یہ نہیں سمجھتے، بس میں نہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر ایک کوئی عام انسان یہ کہے تو اس پر یہ مصیبت نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ لیکن انبیاء چنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انبیاء میں سے کوئی ایسا کرے تو اس کے ساتھ پھر یونس علیہ السلام جیسی مثال ہمارے سامنے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کوئی غلط کام کرتے تھے یا آپ کو خطا کار تھے۔ پیغمبر کی خطا کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ درجے سے کم کا طریقہ اختیار کرنا، یعنی وہ گناہ یعنی نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ سے ادنا کی طرف آنا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ہے دونوں نیکی لیکن اعلیٰ سے ادنا، تو پیغمبر کے حق میں وہ مطلوب نہیں ہے۔ پیغمبر چنے ہوئے اعلیٰ ترین مقام کے لوگ ہیں، ان سے صرف اعلیٰ عمل ہی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اس سے کم کی نہیں۔ اگر وہ اس سے کم کی کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ان کی خطا ہوگی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی آیات آئیں گی، مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو وہ کون سے گناہ تھے؟ پیغمبر کے حق میں ذنب کیا چیز ہے؟ ذنب کہتے ہیں قصور کو۔ وہ کیا قصور ہے؟ وہ قصور کمی ہے۔ کمی کس میں؟ اس اعلیٰ ترین عمل سے کم عمل میں، نہ کہ فرمانبرداری چھوڑ کے نافرمانی۔ پیغمبر اللہ کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتے، سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی فرسٹ کلاس سے اگر سیکنڈ میں بھی وہ آتے ہیں تو ان کا قصور ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یہ تو پیغمبر ہے نا، عام بندوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، حالانکہ وہ نیک ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نیک لوگوں میں بہت آزمائشیں آتی ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھ کے جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ ویسے بڑے نیک بنتے ہیں مگر ہیں گناہگار، اسی لیے تو اتنی پکڑ آتی ہے ان پر۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو مصیبت آتی تمہارے اپنے کیے، کہ اس کا مطلب یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا اس کا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے نا، اپنا مقرب بناتا ہے، پھر ان میں ہر چیز اعلیٰ درجے کی دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب وہ ذرا بھی سستی کرتے ہیں، ذرا بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسے مسئلے سے دوچار کرتا ہے کہ وہ اور پھر قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم زیادہ دعائیں کرتے ہیں، زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف آپ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا پیارا بنا لے اور اپنے قریب کر لے۔ اچھا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پھر آپ کو قربانیاں کرنی ہیں۔ پھر جب آپ ذرا سی روٹین کی لائف میں آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور شوق لگاتا ہے، ایک اور کسی مسئلے میں ڈالتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرتے ہیں، اور سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں، اور چڑھتے ہیں، اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ تکلیفیں نہ آئیں تو آپ کیا کریں؟ آرام کریں، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے، تو آپ مقرب کے درجے سے اترنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو واقعی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزماتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی؟ پیغمبروں کی ہوئی، اور اس سے کم اور کم جو ان کے جتنے قریب ہیں۔ تو یہ دنیا کی آزمائشیں دراصل اللہ کی توجہ کا، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بندے کو چن کے خالص کر کے دنیا میں ہی سب صفائی کر کے وہاں اس کو لے جانا، لیکن اپنے لیے کبھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ بہرحال جو بھی کوئی ایسی تکلیف آئے تو اس موقع پر کیا یاد رکھے انسان؟ نمبر 1، اپنی کسی کوتاہی کو یاد کرے کہ میری کمی کہاں سے ہوئی۔ کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہو جو میں نے پورا نہ کیا ہو، کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلی ہو، کسی کو میں نے کچھ ستا دیا ہو، کوئی ایسا کام کر لیا جو میرے عمل کو ضائع کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں، اس چیز کو چھوڑ دوں۔ کیونکہ جب انسان کو ہر چیز ملتی چلی جائے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے نا، اور بعض اوقات ہم اتنے پیارے نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ پھر ہلاتے جلاتے رہتے ہیں کہ تم اور آگے بڑھو، مزید چاہیے، اور چاہیے، اور تو اس میں جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو سمجھ دے دیتا ہے، اس کو فلیش کر کے دکھا دیتا ہے یہ کمی ہے، اس طرف توجہ کرو، اور واقعی نظر آتی ہیں اگر آپ آنکھیں کھولنے والے ہوں۔ رستے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت فوراً بعد آئی، پیچھے جب یہ کہا گیا نا اگر کوئی مشکل آئی تو آپ کی وجہ سے آئی، تو اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے یا ایسا کوئی گمان آ جائے کہ اچھا پیغمبر کا مقام تو پھر کوئی بڑا مقام نہ ہوا، کہ نہیں، پیغمبر کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کی بات مانتا ہے وہ دراصل اللہ کی مان رہا ہوتا ہے۔ ومن تولا، اور جو منہ موڑے، تولا کا یہاں کیا معنی؟ نافرمانی کرے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا وہ خود جواب دہ ہوگا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی طرح، اللہ کے حکم کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور
آپ کی سنت بھی نہایت اہم ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا، یہ بات آپ بہت توجہ سے سنیں گے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانے گا گویا جو سنت کی پیروی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن کی پیروی کر رہا ہے. آپ اس میں فرق نہیں کر سکتے جہاں تک اطاعت کی بات ہے. تو وہ تمام لوگ جو سنت کو ایک ہلکی چیز سمجھتے ہیں اور ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں یا اسے لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ رسول کی اطاعت کو معمولی چیز نہ سمجھو. کیوں معمولی نہ سمجھو؟ اس لیے کہ رسول اپنے پاس سے نہیں باتیں بتایا کرتا. رسول کی زبانی بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ کہلواتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ سنت صحیح حدیث سے ثابت ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک بات پہنچانا. اس کا کام لوگوں کے عمل کی نگرانی کرنا نہیں ہے. کیسے؟ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، آپ ان کی نگرانی کریں. یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا. یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی ذمہ داری ان کے اپنے اوپر ہے، اللہ ان کو پوچھ لے گا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. اب پھر منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے. منافق کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، ہم بات مان گئے. پیچھے کہا گیا نا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. یہ کتنا بڑا کرائیٹیریا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اب کیا ہے، سچے مومن تو اپنے دل میں تہیہ کر لیتے ہیں، لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ زبان سے خوب کہتے ہیں، خوب سارے لاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے. رسمی طور پر خوب ہاں ہاں کر دیتے ہیں، زبانی کلامی، یعنی ویسے بہت یسر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عملاً ان کا حال کیا ہے؟ پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا بَرَزُوا. پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں. بے برزہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. جنگ کے لیے نکلنے کے لیے برزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مبارزت، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. تو یعنی آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں، آپ کے پاس سے جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، رات گزارتا ہے. طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، سب نہیں، سب منافق بھی ایک جیسے نہیں، منافقت کے بھی درجے ہیں. کچھ لوگ ان میں سے راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بیتا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت کوئی مشورہ کرنا، میٹنگ کرنا، منصوبے بنانا. اور رات کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو خفیہ رکھنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون آیا کون گیا. ویسے بھی اکثر برے کام جو ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو ہوتے ہیں. تو بیتا، رات گزارتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، خلاف اس بات کے، غیرہ کا مطلب یہ خلاف ہے، تقولو، جو وہ کہہ چکا ہوتا ہے یا تم کہتے ہو. تقولو جو ہے یہ فعل مؤنث بھی ہے اور فعل مخاطب بھی ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں، تم کہو یا وہ کہیں. تو واحد مؤنث کا صیغہ بھی ہے اور واحد مخاطب کا. واحد مخاطب کا اگر مانا جائے تو مراد ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ ان کو حکم دیتے ہیں، جو آپ ان سے کہتے ہیں، یہ وہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس سے نکل کر راتوں کو چھپ چھپ کر آپ کی باتوں کے خلاف ایکشن پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا تقولو کا فاعل طائفہ ہے، یعنی یہ گروہ ان میں سے جو آپ کے سامنے کہتا ہے باہر نکل کے بالکل اس کے الٹ کہتا ہے. یہ بھی ایک منافقانہ طریقہ ہے. مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ انسان سامنے ہو وہی پیچھے ہو، جو منہ پہ کہے وہی پیچھے کہے. لیکن اکثر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ سامنے کچھ کہیں گے اور پیچھے کچھ اور کہیں گے. دوہری شخصیت، دو رخا پن. اور یہ دو رخا پن جو ہے قیامت کے دن ایسے لوگ بدترین حال میں ہوں گے جو دنیا میں دو چہروں والے ہیں.
سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، سامنے تعریف کریں گے، خوشامد کریں گے، اور پیچھے جڑیں کاٹیں گے، برا بھلا کہیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یکتب ما یبیتون، واللہ یکتب، اور اللہ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ ما یبیتون، جو بھی یہ راتوں کو میٹنگز کرتے ہیں یا چھپ کے پلاننگ کرتے ہیں یا تم سے ہٹ کے مشورے کرتے ہیں. اب یہاں پر آیا کہ اللہ لکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں؟ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں. تو فرشتوں کے لکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لکھنا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں لکھتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض برتیے، ان کو اگنور کیجیے، کیونکہ منافقت چھپی تو نہیں رہتی، وہ کہیں نہ کہیں تو کھل جاتی ہے نا. کیونکہ وہی لوگ جو ان کی میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ باہر نکل کر، یعنی جو غدار ہوتا ہے نا، دھوکے باز، وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے کا وفادار ہے نہ وہ غیر کا وفادار ہے. وہ اگر پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں تو اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ باز ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے نا، یا نہیں؟ وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. جو انسان بااصول نہیں، وہ کہیں بھی بااصول نہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سانپ کے بچے کو اگر دودھ پلا کے پالو تو کیا کرتا ہے؟ جب اسے موقع ملے گا وہ کاٹ لے گا. وہ کسی کی بھی خیر اور بھلائی کو نہیں جانتا. تو یہ جو منافقت ہے یہ اسی قسم کا طرز عمل ہے. دیکھیے حقیقت ہے نا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے بندوں کا کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ کسی اور کی کیا مان سکتا ہے؟ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ ان کی اصل خرابی ان کی منافقت تھی، فرمایا کہ یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں. تو آپ کو جب پتہ چل جائے ان کے منصوبے، ان کی باتیں لیک ہو جائیں، تو آپ کیا کریں؟ پھر ان باتوں کا پیچھا نہ کریں، اعراض برتیں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے دروازے پہ اور کہتے ہیں میں نے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، میں تحقیق کرنا چاہتی. آپ نے میرے بارے میں یہ کہا، یا اس سے نہیں پوچھنے کی جرت ہوتی تو پھر اوروں سے پوچھتے ہیں اچھا فلاں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. وہ پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ آمنے سامنے کرانے کا چکر. چلو آمنے سامنے کراتے ہیں اس کو. اچھا ایسی حرکتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے کرنے سے کس قدر فساد اور لڑائی جھگڑے اور المان والحفیظ. ایسے تمام موقعوں پر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا یا کوئی غلط کام کیا، تو اچھے اخلاق اور وقار کا تقاضا کیا ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے انسان عارض عنہ، اگنور کرے، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی عارض عنہم کیا ہے کہ اگنور کر کے ان کی اصلاح کرتے رہو، انڈائریکٹلی سمجھاتے رہو، اور جب نہ ہی سمجھیں تو پھر توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز، وکیل. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے بنیادی طور پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو بالکل صریح ہونا چاہیے. صریح کا کیا مطلب ہے؟ واضح ہونا چاہیے. جو کسی کے سامنے ہو وہی پیچھے ہو. اگر کسی کے لیے دل میں محبت نہیں تو جھوٹی محبت کا اظہار مت کریں. اگر دل میں عزت نہیں تو جھوٹی عزت نہ کریں کسی کی. اگر کسی کی بات نہیں ماننی تو سامنے یس سر مت کریں. اگر آپ کو کسی کی بات سے اتفاق نہیں تو آپ اس کو وہیں بتا دیں کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں. خاموش ہو جائے پھر، لیکن سر نہ ہلائیں کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل. پھر یہ سراسر منافقت ہے. یہ انتہائی درجے کی منافقت ہے کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر جائیں. یہ تو کمٹمنٹ ہی نہ کریں، کیا مجبوری؟ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز تو پھر کھل کے رہتی ہے نا، یہ چھپتی تو نہیں ایسی چیز. مثلا آپ نے کسی کام کا کسی سے وعدہ کر لیا، ہاں میں ضرور کر دوں گی، اور نہ آپ کی نیت تھی کرنے کی اور نہ کچھ، اور اس کے بعد آپ اس سے پھر گئے، تو کیا پتہ نہیں چلے گا دوسرے کو کہ پھر گیا؟ بھول چوک الگ چیز ہے. مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا اچھا میں یہ لکھ دوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ رکھ دوں گی، اور پھر آپ کے ذہن سے نکل گیا، وہ دیٹس ڈفرنٹ. وہ آپ کی نیت میں خرابی نہیں تھی،
نیت کی خرابی کے باوجود جب آپ کو پتا ہے کہ نہ آپ نے کرنا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی ارادہ ہے، صرف دوسرے کو سامنے خوش رکھنے کے لیے اور وقتی طور پر اپنی پوزیشن بنانے کے لیے آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ چیز آخر تو کھل کے رہتی ہے نا، یہی سراسر منافقت ہے، اور عام طور پر ہم اس کو منافقت سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے خیال ہے کہ اس میں ٹھیک ہے، باقی ادب احترام کے تقاضے اگر پورے کیے جاتے ہوں تو انسان روڈ نہ ہو، روڈلی ابرپٹلی نو نہ کرے، روکھا پھیکا جواب نہ دے، لیکن اچھے سے معذرت کر لے۔ میرا خیال ہے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میں اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں سمجھتی، میرا خیال ہے میں یہ نہیں کر سکوں گی، میرا خیال ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی اچھا ایسا جملہ استعمال کریں کہ جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس نے کرنا نہیں۔ جھوٹا وعدہ غلط ہے، کمٹمنٹ نہیں دے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر آپ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز اس طرح ٹھیک نہیں ہے جو میں نے کمٹمنٹ کر لی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، آپ ولنگ ہوتے، تیار ہوتے ہیں، مثلا آپ سے کہا جی آپ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو یہاں آ جائیں فلاں کام کے لیے، نام لکھوا دیں فلاں فلاں کام کے لیے، نام لکھوا دیا، اب جب وہ آئے تو وہ نام لکھے ہوئے ہیں اور کوئی آیا نہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہو، یا کچھ لوگ پہنچے اور کچھ کہیں کہ میں تو بھول ہی گیا تھا، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کچھ لوگوں نے کہا ہم آئیں گے فلانا کام کریں گے، اور جب کام کا وقت ہے تو پورے لوگ نہیں پہنچے، تو جو آئے ان کا بھی تو وقت ضائع ہوگا نا، کہ نہیں؟ ان کا بھی ہوگا۔ اجتماعی معاملات ایسے ہوتے ہیں اصل میں، چاہے گھر میں ہو چاہے کسی ادارے میں ہو، مل جل کے ایک مجلس میں ایک چیز طے ہوتی ہے، سب طے کر لی، اب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی اور بات یاد آ جاتی ہے کہ نہیں جی وہ تو فلاں دن چھٹی ہوگی، مثلا کسی خاص دن کوئی کام کرنے کو کہا، او ہو یہ تو ذہن سے ہی نکل گئی کہ اس دن تو چھٹی تھی۔ اب کیا فرض بنتا ہے؟ ان سب کے ساتھ بات کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر دو لوگ خود سے فیصلہ کر لیں۔ اجتماعی معاملات میں جن کے درمیان بات ہو، اگر اس کو پلٹانا ہے تو انہی کے درمیان پھر دوبارہ پلٹایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو فتنہ فساد پھیلتا ہے، تعلقات میں خرابی ہوتی ہے، ٹیم ورک ٹوٹتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے نا، ایک پوری پکچر سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، آ کے آپ سے بڑی اچھی باتیں، بڑے ادب آداب سے بیٹھے، ان کے جو بیٹھنے کے سٹائل تھے اس کو بھی قرآن میں ڈسکس کیا گیا، بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنتے چلے جائیں، یعنی آپ کا دل خوش کر دیں باتوں سے، اور اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر شکل نہیں دکھاتے کہ وہ کہاں گئے، اور اگر کوئی مشکل پڑ جائے، مدینہ کے دفاع کا مسئلہ ہو یا کسی جنگ میں جانے کا، پھر تو بالکل ہی نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے۔ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کی اس وقت بھی مشکل یہ ہے کہ ہم میں ٹیم ورک نہیں ہے، ہم انڈیویجولی تو کام کرنے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم مل کے نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ جو کام مل کے ہوتا ہے اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی، اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔